بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے۔ یہ بات ہم بہت تکرار کے ساتھ سنتے ہیں اور اس بات پر بہت اصرار کرتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اسی طرح ہم پھر جب پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کچھ نظریاتی سرحدیں بھی ہیں۔ ہم فوج کی ذمہ داریوں کا جب تعین کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے۔ یہ نظریاتی سرحدیں کیا ہوتی ہیں؟ نظریہ کیا ہوتا ہے اور ریاست کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جس پہ آج میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ نظریہ کا لفظ دراصل آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے جو چند صدیاں پہلے مغرب میں سیاسی لغت کا حصہ بنا۔ آئیڈیالوجی کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر ایک سیٹ آف آئیڈیاز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ ایک پولیٹیکل فلسفی کے طور پر بھی لیتے ہیں اور ایک سماجی فلسفی کے طور پر بھی، یا ایک سوشل فلسفی کے طور پر بھی۔ آئیڈیالوجی کا لفظ اگر آپ اس پس منظر میں جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیرائیو ہو رہا ہے سماجی علوم سے، یعنی اس کا ماخذ کیا ہے؟ وہ علوم جو سماجیات کے حوالے سے مغرب میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مختلف تصورات کو جنم دیا، جس میں ایک آئیڈیالوجی کا لفظ بھی تھا۔ مسلمانوں کے ہاں جب ریاست کی تشکیل دی جانے لگی اور اس کے تحت یہ بات کہی گئی کہ اس ریاست کا جو تشخص ہے وہ اسلامی ہوگا، تو اسلام کو بھی ایک آئیڈیالوجی کے طور پر پیش کیا گیا۔ گویا اسلام بھی ایک سیٹ آف آئیڈیاز ہے یا ایک سیٹ آف فلسفیکل آئیڈیاز ہے۔ اور پھر اس سے پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اسلام اگر آئیڈیالوجی ہے تو کیا اسلام مذہب نہیں ہے؟ اور مذہب کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ پھر ایک نئی بحث ہمارے ہاں پیدا ہوئی۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آئیڈیالوجی کا جو لفظ ہے وہ مغرب سے آیا ہے۔ اس کی بنیاد سماجی علوم اور خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس ہے، اور ہمارے ہاں جب یہ ترجمہ ہوا ہے تو ہم نے اس کو نظریہ کہنا شروع کیا ہے۔ تو نظریہ اگر آپ اردو لغت کے حوالے سے یا پس منظر کے حوالے سے دیکھیں تو ایک وسیع تر مفہوم میں لیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اسٹیٹ کے پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم آئیڈیالوجی کو ترجمہ کر رہے ہیں اپنے اردو زبان میں۔ اور آئیڈیالوجی کیا ہے؟ بیسیکلی ایک پولیٹیکل آئیڈیا ہے، ایک پولیٹیکل خیال ہے، ایک پولیٹیکل تصور ہے۔ یوں جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے تو دراصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام اصل میں ایک پولیٹیکل سیٹ آف آئیڈیاز ہے۔ اسلام ایک سیاسی فکر کا نام ہے، پولیٹیکل تھاٹ کا نام ہے بنیادی طور پر۔ تو اس سے ہمارے یہاں پھر ایک پوری ڈیبیٹ پیدا ہوئی جس کو پولیٹیکل اسلام بھی کہتے ہیں، اور اس کو آئیڈیالوجی سے وابستہ کیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل مغرب میں جب نئی اسٹیٹ وجود میں آ رہی تھی اور ساری صورتحال ہمارے سامنے تھی، جو تبدیلی کے ایک عمل ہے جس سے سماج گزر رہا تھا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بدل رہے تھے اور نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے خیالات وجود میں آ رہے تھے، تو یوں کہ یہ کہ نئی آئیڈیالوجیز بھی بن رہی تھی۔ اور 19 سینچری کو خاص طور پہ 19ویں صدی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایج آف آئیڈیالوجی ہے، یعنی اس میں بہت ساری آئیڈیالوجیز وجود میں آئیں۔ یہ نیشنلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، یہ جتنے ازمز ہیں اصل میں یہ بنیادی طور پر آئیڈیالوجیز کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی نیشنلزم بھی بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے۔ یہ کیا ہے کہ خطہ، اس کے رہنے والے مکین، ان کی حقوق سیاسی، ان کی سیاسی تجسیم، ان کا سیاسی طور پہ جمع ہونا اور اس کی بنیاد پر ایک نیشن کا قائم ہونا، ایک پولیٹیکل سینس میں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نیشنلزم کی بنیاد پہ قائم ایک ریاست ہے، اور پھر یہیں سے ایک نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہوا۔ تو کہنا یہ ہے کہ آئیڈیالوجی اصل میں ایک پولیٹیکل خیال ہے، ایک پولیٹیکل تصور ہے جو مغرب میں پیدا ہوا، اور اس کے زیر اثر یہ مختلف آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ وجود میں آئیں۔ اب جب مسلمان اسکالرس آئے اور انہوں نے اس سارے پرسپیکٹو میں، سارے سماجی پس منظر میں اسلام کو بھی ڈیفائن کرنا چاہا اور یہ سمجھانا چاہا دنیا کو کہ اسلام بھی کوئی سیاسی نظم رکھتا ہے یا اسلام بھی کوئی سیاسی ماڈل رکھتا ہے، تو انہوں نے پھر اسلام کو بھی ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ پیش کیا۔ اور جیسے کمیونزم تھا، جیسے سوشلزم تھا، جیسے فاشزم ہے، جیسے نیشنلزم ہے، یہ مختلف ازمز وجود میں آئے تو اس میں ایک اسلامی ازم بھی قائم ہوا۔ اس لیے جب وہ خیالات یا وہ تعبیر دین جو اسلام کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس کو آپ علم کی اصطلاح میں اسلامزم کہتے ہیں، اسی کو پولیٹیکل اسلام کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو اسلامزم
اسلام سے مختلف ایک چیز ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام خدا کی، عالم کے پروردگار کی ہدایت ہے جو انسان کی طرف پیغمبروں کے توسط سے پہنچی اور جس کو رسالت مآب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری شکل میں ہمارے سامنے رکھا۔ یہ اس دین کا نام ہے جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، لیکن اسلامزم اصل میں وہ دین کی تعبیر ہے جو اس کو ایک آئیڈیالوجی، ایک پولیٹیکل تھاٹ یا ایک پولیٹیکل تصور کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو اس پہلو سے، اس پس منظر میں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ مذہب سے الگ ایک چیز ہے۔ مذہب ایک مستقل انسانی رویے کی تشکیل کا عمل ہے جو کوئی آدمی خدا کی لائی ہوئی ہدایت پیغمبروں کے توسط سے جو اس تک پہنچتی ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو خدا کے ہاں جواب دہ سمجھتے ہوئے اپنی شخصی زندگی کی ایک تعمیر کرتا ہے۔ اس کے برخلاف آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرتی ہے، ریاست کے اداروں کو بناتی ہے، ایک پولیٹیکل آرڈر، ایک سیاسی نظم کو وجود میں لاتی ہے۔ تو ان دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کوئی جو پاکستان جو ہے ایک نظریاتی مملکت ہے، تو دراصل ہم اس میں اس بنیادی فرق کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ نظریہ کیا چیز ہے اور یہ کس کانٹیکسٹ میں ہمارے ہاں زیر بحث آیا۔ چنانچہ میں اپنے ایک پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ متوجہ کر چکا ہوں کہ ریاست کا نظریہ نہیں ہوتا، ریاست کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، یہ اصل میں مغرب کے آئے ہوئے تصورات ہیں۔ اس لیے کہ ریاست جب کسی آئیڈیالوجی کو قبول کرتی ہے تو لازماً وہ اس کے حق میں بائسڈ ہو جاتی ہے، اس کے حق میں اس کے ہاں ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے نیشنلزم ہے، نیشنلزم ایک آئیڈیالوجی ہے تو وہ اس کے کچھ انگریڈینٹس ہوں گے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ مثلاً یورپین نیشنلزم ہے جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ جرمن جو نیشنلزم ہے یعنی جرمن قوم پرستی، وہ ہٹلر کے ہاں جب یہ چیز سامنے آئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دنیا کے لیے ایک عذاب بن گئی۔ یعنی ہٹلر اس بات کے قائل تھے کہ یہ جو جرمن قوم ہے یہ دنیا کی برتر قوم ہے، ایک دنیا کی باقی اقوام پہ اوپر گویا سردار اور ان کی لیڈر اور ان کے ہاں جو بننے کے لیے آئی ہے اور اس کے اندر ایک لیڈرانہ شان ہے پائی جاتی ہے۔ تو نیشنلزم کا جو آئیڈیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک قوموں کے درمیان، اقوام کے درمیان ایک تقسیم کا عمل پیدا کرتا ہے، اور آپ گویا پوچھتے ہیں اپنی قوم کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک برتر ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یعنی جو وطن نیشنلزم ہے یہ اصل میں ایک گویا ایک نیا خدا تخلیق کرنا ہے۔ آپ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حضور میں جھک رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے گویا اپنی ساری خواہشات کو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں آپ دیکھیے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے ایک ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ اس لیے آئی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے کہ اس کو کل خدا کے حضور میں پیش ہونا اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ تو صرف آئیڈیالوجی ایک پولیٹیکل تصور ہے کہ جو کسی اجتماعیت کی سطح پہ اختیار کیا جاتا ہے، جس سے مراد کسی خاص پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی خاص بنیادوں پر تعمیر ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے جو اصل میں لوگوں کی کچھ اجتماعی ضروریات کی تشکیل کے لیے وجود میں آتی ہے، جس میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کے مذہب کا تحفظ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ بنیادی جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ تو ان تینوں کو ان کے دائروں میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی تلاش ایک مبہم تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔